امام اعظم شاگرد ہیں قبلہ امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی، امام حسین، امام حسین کے والد، اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھا یا نہ اٹھا، امام حسین کے والد مولا علی، مولا علی کے والد حضرت ابو طالب۔ اب میں ذرا جشن پڑھ لوں علی کا، ادھر سے پہنچو تو پھر بھی علی تک جانا پڑے گا، ادھر سے آؤ تو پھر بھی علی تک آنا پڑے گا۔ ارے ہر جگہ علی علی تجھے نظر آئیں گے۔ یہی 5 نور تھے جو حضرت آدم میں رکھے گئے، اب میں پھر علی تک آنا چاہتا ہوں۔ یہ نور آدم سے چلا ہے، شیش تک پہنچا ہے، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاخر تک پہنچا، فاخر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا شادی آپ کے گھر کی بات، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب سے اب اس نور نے 2 رستے لیے۔ میں علی کی ولادت پڑھنے لگا ہوں، میں علی کی آمد پڑھنے لگا ہوں۔ اس نور نے 2 رستے لیے، اس نور نے 2 رستے لیے۔ ایک رستہ قبلہ شاہ جی نبوت والا، دوسرا رستہ ولایت والا۔ جب یہ نور نبوت کے رستے چلا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، جب یہ ولایت کے رستے چلا اس نام پر جو ہاتھ اٹھائے میرا سلام اس کو جو ولایت تک پہنچا، وہ حضرت ابو طالب تک نور گیا ہے، اور جو نور حضرت عبداللہ سے چلا وہ 12 ربیع الاول کی صبح محمد بن کر آمینہ کی گود میں اترا ہے، اور جو نور آپ کی مرضی ہے پورے پنڈال میں اگر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بندے بول گئے تو میں سمجھوں گا جشن سن لیا آپ نے۔ جو نور حضرت ابو طالب تک پہنچا تھا وہی نور 13 رجب کی شب اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں فاطمہ بنت اسد کی امام حسین، امام حسین کے والد، اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھا یا نہ اٹھا، امام حسین کے والد مولا علی، مولا علی کے والد حضرت ابو طالب۔ اب میں ذرا جشن پڑھ لوں علی کا، ادھر سے پہنچو تو پھر بھی علی تک جانا پڑے گا، ادھر سے آؤ تو پھر بھی علی تک آنا پڑے گا۔ ارے ہر جگہ علی علی تجھے نظر آئیں گے۔ یہی 5 نور تھے جو حضرت آدم میں رکھے گئے، اب میں پھر علی تک آنا چاہتا ہوں۔ یہ نور آدم سے چلا ہے، شیش تک پہنچا ہے، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاخر تک پہنچا، فاخر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا شادی آپ کے گھر کی بات، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا
المطلب تک پہنچا. عبد المطلب ہے. اب اس نور نے دو رستے لیے. میں علی کی ولادت پڑھنے لگا ہوں, میں علی کی آمد پڑھنے لگا ہوں. اس نور نے دو رستے لیے, اس نور نے دو رستے لیے. ایک رستہ قبلہ شاہ جی نبوت والا, دوسرا رستہ ولایت والا. جب یہ نور نبوت کے رستے چلا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے. جب یہ ولایت کے رستے چلا, اس نام پر جو ہاتھ اٹھائے میرا سلام اس کو, جو ولایت تک پہنچا وہ حضرت ابو طالب تک نور گیا ہے. اور جو نور حضرت عبداللہ سے چلا وہ 12 ربیع الاول کی صبح محمد بن کر آمینہ کی گود میں اترا ہے. اور جو نور آپ کی مرضی ہے, پورے پنڈال میں اگر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بندے بول گئے تو میں سمجھوں گا جشن سن لیا آپ نے. جو نور حضرت ابو طالب تک پہنچا تھا وہی نور 13 رجب کی شب اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں فاطمہ بنت اسد کی گود میں وہی نور علی بن کے اترا. کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے. ایک منٹ کے لیے علی کے نام پر دونوں ہاتھ بلند, ہاتھوں کو ذرا علی کا جھنڈا سمجھ کر, جو جھنڈا علی کے پاس ہے لہرا لہرا کے کہیے جسے من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. یاد ہے چپ نہ رہے مولا. دودھ پڑ جائے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, جب تک علی دلوں میں قبلہ شاہ جی, جب تک علی دلوں میں میرا پیغام ہے ان کے نام, جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے, یہ جھکایا نہ جائے. مولا
روشنی قائم ہے آج تک، قائم ہے آج تک۔ اب یہ شعر نہیں ہے بلکہ میں سورہ کوثر کی آخری آیت توڑ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا شادی آقا هو الابتر، اے محبوب تیرا دشمن ابتر رہے گا، نسل اس کی نہیں رہے گی۔ قبلہ شاہ جی یزید کے 15 بیٹے تھے، نام و نشان نہیں، کوئی بھی نسل آگے نہیں چلی۔ ارے علی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام امام زین العابدین ہے، ادھر قبلہ شاہ جی 15 بیٹے ہو گئے، وہ اب تر رہا ہے۔ ادھر حسین کا ایک بیٹا جس کا نام امام زین العابدین ہے، جگہ جگہ تجھے سید نظر آئیں گے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب مانو نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک، نور خدا کی روشنی، یہ چہرے دیکھو، نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک، دھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ دھوکوں سے یہ چراغ، دھوکوں سے یہ چراغ، دھوکوں سے یہ چراغ بجھایا، سارے بولو بجھایا، بجھایا نہ جائے گا۔ قدرت نے اپنے کرم سے اس کو رقم کیا، رقم کیا، قدرت نے اپنے کرم سے اس کو رقم کیا، ذکر علی دلوں سے مٹایا۔ شاباش، مجھے یقین تھا کہ آپ نے کہنا ہے ذکر علی دلوں سے مٹایا۔ شاباش، اور اس کے یہ ذکر علی دلوں سے مٹایا نہ جائے گا۔ یہ شعر میں اسی رات کے لیے پڑھ رہا ہوں، 13ویں کی رات، 14ویں کا چاند۔ آؤ سنو، حیدر کی پاک ذات سے الجھے رہو مگر، حیدر کی پاک ذات سے الجھے رہو مگر، ہے 14ویں کا چاند گھٹایا نہ جائے گا۔ مولا 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 مولا، ہے 14ویں کا چاند، ہے 14ویں کا چاند گھٹایا، گھٹایا، گھٹایا نہ جائے گا۔ اور یہ بھی علی کے لیے پڑھ رہا ہوں، حیدر کو بھیجتے ہوئے سرور نے یوں کہا، حیدر کو بھیجتے ہوئے، شاہ جی خیبر پڑھ رہا ہوں، خیبر پڑھ رہا ہوں، جسے خیبر یاد ہے نعرہ حیدری، حیدری، علی کا خیبر جس جس کو یاد ہے، میرے آقا کی دستار بھی یاد ہوگی۔ علی کو پہلے تو لعاب لگایا، پھر دستار پہنائی، پھر تلوار دی، پھر سواری پہ بٹھایا، کہا چل علی، چل علی، آج حیدر قرار بن کے جانا ہے، قرار بن کے جانا ہے۔ حیدر کو بھیجتے ہوئے سرور نے یوں کہا، حیدر کو بھیجتے ہوئے سرور نے یوں کہا، سرور نے یوں کہا، قرار ہے یہ، اس کو بھگایا نہ جائے۔ علی کے نام کا سکہ بلند رکھا کر، نہیں تو اپنی زبان بند رکھا کر۔ اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو نعرہ علی کا بلند رکھا کر، نعرہ حیدری۔ یہ قرار ہے، قرار ہے، قرار ہے، قرار ہے، یہ بھگایا، یہ بھگایا نہیں، اور اونچی بولو، یہ بھگایا۔ اسی شعر کو میں آگے لے کے چل سکتا ہوں اگر میرا ساتھ دیں دو گے۔ علی کا ذکر ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو اور اونچی کہیے، یہ قرار ہے، یہ بھگایا، یہ قرار ہے، یہ بھگایا نہ جائے گا۔ اب علی سواری پہ بیٹھا ہے، سواری چل رہی، خندق پار کرنی، خندق پہ آ
علی ہے. اب علی سواری پہ بیٹھا ہے, سواری چل رہی. اب علی کی تلوار سواری سے کہتی ذرا چل. کہا کیسے چلوں, چل تو رہی ہوں. کہا آگے کھندق ہے, اس طرح نہیں, تیز چل, کیونکہ تو چلے گی تو میں بھی چلوں گی, تو چلے گی تو میں بھی چلوں گی. تو کتنی تیز چلے گی میں بھی اتنی تیز چلوں گی. چل. وہ اور چلی. کہا نہیں, آگے کھندق پار کرنی ہے, اور تیز چل. کہا کیسے چلوں, کیسے چلوں. تلوار کہتی ہے چل. کہا کیسے. کہا چل چل چمک کے چرخ پہ چل, چل مچل کے چل. بجلی بدن کی بانگ بنا بن بدل کے چل. میں پھر کہہ دیتا ہوں چل چل چمک کے چرخ پہ چل, چل مچل کے چل. بجلی بدن کی بانگ بنا بن بدل کے چل. دھرتی کو مشر بھر کے گلے تر مچل کے چل. اندھی اجل اٹل سے بھی آگے نکل کے چل. اندھی اجل اٹل سے بھی آگے نکل کے چل. مگر سن, میں جس کو چھوڑ دوں تو بھی اس سے نکل کے چل. میں جس کو چھوڑ دوں تو بھی اس سے نکل کے چل. اور میں جس کو مار دوں, اس شیر پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ضرور. کہا میں جس کو مار دوں تو بھی اس کو کچل کے چل. سواری سے نیچے اترے. اب علی کے پاس جھنڈا بھی ہے, تلوار بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کو اپنے پاس سے پڑھو. شاہ عبدالحق علی دہلوی نے یہ واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے پھر ہوا کہ علی نے پہلا کام کیا, ادھر قافلہ, کیونکہ حکمت عملی سے جنگ لڑی جاتی ہے, حکمت عملی سے, کیونکہ یہ قلعہ اوپر تھا, یہ نیچے. اگر ادھر سارے جاتے تو قلعے والے اوپر سے وار کر سکتے, فوجیں دوڑتی ہوئی نظر آتی. تو اس لیے میرے آقا نے صرف علی کا انتخاب کیا. یہ حکمت عملی ہو. اب علی پہنچے. علی نے پہلا کام کیا کیا, ہاتھ میں تھا جھنڈا. کیا تھا؟ جھنڈا. نیچے تھا پہاڑ, اوپر ہے قلعہ. مولا علی نیچے اتر کے وہ جھنڈا, ریت نہیں ہے, کچی زمین نہیں ہے, کوئی نرم مٹی نہیں ہے, پہاڑ ہے. اب علی کا زور دیکھو, ایسے جھنڈا لیا ہے, ایسے کیا ہے. اب جھنڈا پہاڑ میں, اوپر ایک بندہ کھڑا دیکھ رہا تھا, حیران رہ گیا. اس نے آواز دی اور جھنڈے والے. مولا علی نے ایسے دیکھا. اب اس مصرے پر, میرے بلکہ اس جملے پر کون سبحان اللہ کہتا ہے محنت ضائع نہ کیجیے گا. اس نے پوچھا جھنڈے والے. مولا علی نے اوپر دیکھا. وہ کہنے لگا کیا تو علی ہے؟ کوئی نرم مٹی نہیں ہے, پہاڑ ہے. اب علی کا زور دیکھو, ایسے جھنڈا لیا ہے, ایسے کیا ہے. اب جھنڈا پہاڑ میں, اوپر ایک بندہ کھڑا دیکھ رہا تھا, حیران رہ گیا. اس نے آواز دی اور جھنڈے والے. مولا علی نے ایسے دیکھا. اب اس مصرے پر, میرے بلکہ اس جملے پر کون سبحان اللہ کہتا ہے محنت ضائع نہ کیجیے گا. اس نے پوچھا جھنڈے والے. مولا علی نے اوپر دیکھا. وہ کہنے لگا کیا تو علی ہے؟
بندے نے علی کو دیکھا نہیں تھا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا یہاں علی آئے گا۔ علی نے پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ میں علی ہوں؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، جو یہاں پہنچے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ علی ہے۔ اب اس نے تعارف سنا کہ علی آ گیا، اس نے رخ موڑا ہے، کہا ہے مرحب، اب تو بچے گا نہیں۔ کہا کیوں ہوا کیا؟ کہا نیچے علی آ گیا ہے، نیچے علی آ گیا ہے۔ مرحب کے ساتھ اس کا بھائی کھڑا تھا جس کا نام تھا حارث، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کون ہے علی۔ اب حارث دروازہ کھول کے باہر نکلا ہے، اس نے نہ اپنا تعارف کروایا ہے، نہ علی سے پوچھا ہے کہ تو کون ہے، نہ اپنا بتایا ہے میں کون ہوں۔ اس نے آتے ہی وار کیا ہے، مولا علی نے ایک ہاتھ سے ڈھال سے وار روکا ہے، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلائی ہے، یہ دو ٹکڑے ہو کے نیچے گرا ہے۔ اوپر والا دیکھ کے پھر رخ موڑ کے کہتا ہے مرحب کہا تھا نا، کوئی اور نہیں ہے، علی ہے۔ کوئی اور نہیں ہے، علی ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہا تیرا بھائی پہلے ہی وار میں مارا گیا، مرحب کو پسینہ آیا، بھائی کا غم، کہا مارا گیا، کہا کچھ لڑا، کہا نہیں پہلے ہی وار میں۔ علی نے روکا ہے، ادھر مار گیا۔ اب اس نے خوف سے پہلے ایک زیرہ پہنی تھی، پھر دوسری زیرہ پہن لی، پہلے ایک ٹوپی تھی، اب ٹوپی کے اوپر ایک اور ٹوپی پہن لی، تلواریں لٹکا کر باہر آیا ہے۔ اب کیونکہ یہ جنگ لڑنا جانتا تھا، جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ پہلے تکرار کی جاتی کہ تم نے کتنی جنگیں لڑی، میرا کارنامہ کیا ہے، تیرا کیا ہے۔ اس وقت 32 جنگوں میں تھے، یہ واحد علی کی جنگ تھی۔ جب خیبر کی جنگ لڑی تو یہ 32 نمبر جنگ تھی جو علی نے کی تھی۔ گرامی قدر علی نے اپنی 32 جنگوں میں کبھی بھی اپنی ماں کے نام سے تعارف نہیں کروایا۔ جب کہا ہے یہی کہا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، کیونکہ لوگوں کو ابو طالب کی جرت کا پتا تھا، اسی لیے کہتے رہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ آپ نے نام اپنی تعارف اپنے والد سے نہیں، اپنی ماں کی نسبت سے کروایا۔ کہا اے سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، مرضی ہے آپ کی، حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام، سارے بولو کیا رکھا ہے؟ حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر پتہ کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں شام کو، درہ کہتے ہیں دو کو۔ 3 دن کا علی تھا، جب جھولے کے پاس سانپ آیا، قبلہ شادی علی نے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ بڑھا کے ایسے چیر دیا، ماں آئی تو سانپ کو دیکھ کے کہتی حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، یہ سانپ 2 ہو گیا۔ تب سے علی حیدر، 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 حیدر،
چیک نہ ہو جائے. پہلے تو 2 حارس کو کیا, اب مولا علی نے مرحب سے کہا تو وار کر. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں میں یہ کہہ دیتا ہوں. میرے بھائی نے مجھے ایک شعر موبائل پہ لکھ کے مجھے دکھایا کہ یہ بھی ساتھ ملائیں. میں ملاتا ہوں, اگر آپ سبحان اللہ کہو ذرا مل کے سارے بولو. شاباش. گرامی قدر مولا علی نے اپنا تعارف کروائے. اصل میں 3 دفعہ میں کہا مرحب سن میری ماں نے میرا نام. اب کیوں تعارف اپنی والدہ کے نام سے کروایا؟ وہ اس لیے کہ مرحب کی ماں مرحب سے یہ کہا کرتی تھی تو بڑا بہادر ہے, مجھے ناز ہے تجھ پہ. مگر سن, جب کبھی میدان میں حیدر آ جائے, میدان میں حیدر آ جائے. اگلا جملہ میں بول رہا ہوں, اب جس بھی انداز کے ساتھ سمجھنا ہے یہ اس کی مرضی ہے. میں جس طرح سمجھا رہا ہوں مجھے پتا ہے. گرامی قدر ماں نے کہا جب میدان میں حیدر آ جائے تو اس کی برابری نہ اس کی برابری نہ کرنا. پتا چل گیا یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ علی والوں کی برابری نہیں ہوتی. برابری نہیں ہوتی. گرامی قدر مرحب کو 3 بار سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آئی. کہا وار کر. مرحب نے کہا جرأت تھی اس میں, یہ نہیں ہے کہ نہیں, بہادر تھا, نام تھا اس کا. اور خیبر والوں نے اسی وجہ سے لڑائی کے لیے حالانکہ پیغام حضور پہنچاتے رہے کہ تم ریاست مدینہ میں اپنی اس سلطنت کو شامل کر دو, آپ کو حقوق ملیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اپنا ہی, وہ بھوٹی کی طرح کہ ہم تو اپنا ہی کریں گے. کہا حضور نے پھر وارننگ دی, نہیں. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ نے لڑنا ہے تو آ جائیں. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں. تو مولا علی نے کہا وار کر. اس نے کہا نہیں پہلے آپ کریں. مولا علی نے کہا ہم نے کبھی پہلے وار نہیں کیا, ہم نے کبھی پہلے وار نہیں کیا. اب مرحب کو اور غصہ ہے, مرحب نے وار کیا. اب علی کا قد بھی درمیان ہے, اس کا قد بھی بلند ہے. اب ذرا اس جنگ کے منظر تو دیکھیں. اب میں آپ کو صرف سنا نہیں رہا, ایسے لگ رہا ہے میں آپ کو جنگ دکھا بھی رہا. اب مرحب وار کرنے لگا. قبلہ شاہ جی اس نے علی کی گردن کا نشانہ بنایا, تلوار نکالی. توجہ, اب علی کا قد بھی درمیان ہے اور ادھر مرحب کا قد بھی بلند ہے. اب ذرا علی کا وار دیکھنا اور مرحب کا وار دیکھنا. گرامی قدر جیسے مولا علی نے کہا وار کر, مرحب نے تلوار نکالی, علی کی گردن کا نشانہ بنایا. جیسے ہی تلوار چلائی ہے تیرا اور میرا علی زمین سے ابھرا ہے, زمین سے اٹھا ہے. ارے گردن تو درکنار, مرحب کی تلوار علی کے پاؤں کے نیچے سے گزری ہے, پاؤں کے نیچے سے گزری ہے. مولا علی نے ہوا میں وار کیا ہے, پہلے سر کو چیرا ہے, پھر سینے کو چیرا ہے, ارے پھر مرحب 2 ٹکڑے ہوا ہے. میرا بھائی کہہ رہا ہے یہ کہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ ماں گولڑا کا شہنشاہ پیر نصیر الدین تیری عظمت کو سلام. مرحب 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 نیچے گرا, منظر فضائے دہر
ویسے بارش ہو گئی ہے اور تو پتہ ہی آپ کو مارچ ہے، پریشان نہیں ہونا، نام علی پہ اٹھا ہاتھ، اور میں آپ کے ہاتھ اٹھانے پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تم دخل دے رہے ہو، ان کو بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دلوں پہ صرف اجارہ علی کا ہے، ان کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، علی کا ہے۔ یہی تو میں پہلے کہہ رہا تھا، ارے یہی تو میں کہہ رہا تھا، ارے یہی تو میں بول رہا تھا کہ یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا۔ مرہم تو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی۔ نعرہ حیدری، 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 سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا اب مرحب تو مارا گیا، حارث بھی مارا گیا، مرحب بھی مارا گیا۔ قبلہ انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، کنڈیاں جتنی بھی تھی لگا دی۔ اب مولا علی نے اندر جانا تھا، لیڈر تو دو انہوں کے مارے گئے، اب یہ اندر گئے، سارے اندر چلے گئے، بھاگ گئے۔ اب مولا علی نے دروازہ آئے انگلیاں دروازے کے اندر ایسے گئی ہیں جیسے پانی میں جاتی ہیں، ید اللہ۔ علی نے پہلا ہی جھٹکا دیا، 800 من کا دروازہ۔ شاہ عبدالحق ولی دہلوی نے لکھا ہے کتنے کا؟ 800 من کا خیبر کا دروازہ مولا علی نے ایسے اکھاڑا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اکھڑ گیا، یہاں 4 مصرے رہ گئے، علی کا عشق تو مقدر شمار دے، علی کا عشق تو مقدر شمار دیتا، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کیونکہ علی وار پہلے نہیں کرتا، علی وار پہلے نہیں کرتا۔ تم کسی طرح علی کی ڈھال لے کے آئے۔ بندے گئے، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ جنگ میں یہ داؤ پیچ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ڈھال سے روک لیتے ہیں، اگر علی ہیں تو ڈھال کے بغیر آئیں۔ مولا علی نے ڈھال نیچے رکھی، نیچے رکھی، انہوں نے ڈھال پکڑی اٹھائی، کیا ہوا؟ وار کرنے کے لیے آئے، مولا پھر آگے بڑھے، یہودی مرتے گئے۔ اس کے بعد اگلی بار سنیے، اسی ڈھال کو جو وہ لے گئے تھے، علی نے دروازے کو ڈھال بنا لیا، دروازے کو ڈھال بنا لیا۔ ایک ہاتھ میں دروازہ ہے، آپ کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا، واقعی علی ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آتا۔ وہ علی کیا ہوا جو سمجھ میں آ گیا؟ اب علی دروازے کو ڈھال بنا کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ڈھال بنائی، آگے بڑھے۔ اس کے بعد وہ بھاگ گئے، وہ بھاگ گئے، بھاگ گئے۔ مولا علی نے دروازہ
چھوڑا، وہ پھر اوپر سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ مولا علی اکیلا دروازہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی اٹھاتے ہیں اور دروازہ علی کی طرف پھینکتے ہیں۔ پہلے 10 بندے آئے، دروازہ اٹھایا، نہ اٹھایا گیا، پھر 20 آئے، نہ اٹھایا گیا۔ تاریخ خلفاء میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں 40 بندے، پھر 80 آئے، اٹھایا نہ اٹھایا گیا۔ مولا علی پھر آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے پھر دروازہ اٹھایا، جی میں نے فائدہ اس لیے بھی اٹھایا کہ پڑھنے والے رستے میں تھے، پڑھنے والے بھی آگے شاباش، اور میں بھی اپنی حاضری کا اختتام اب کر چکا ہوں اور کرنے والا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا نا خندق کھودی گئی تھی، آغاز میں بات یاد ہوگی، انہوں نے قلعے کے سامنے خندق کھودی تھی، اس میں آگ جلائی تھی تاکہ ادھر سے کوئی آئے نہ۔ پھر مولا علی کی سواری تھی جو اڑ کے خندق پار کر گئی۔ اچھا اب دوسری طرف حضور بھی کھڑے تھے اور صحابہ بھی کھڑے تھے۔ قبلہ شاہ جی مولا علی نے وہی دروازہ حضرت وہی دروازہ لیا، کندھے پہ رکھا، ایک طرف پھینکا دوسری طرف اور دوسری طرف کندھے پہ رکھا اور حضور سے کہا حضور دروازہ چڑھ کے آ جائے، اور سارے پھر دروازہ چڑھ کے خندق پار کی، فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، اور ادھر ہی تخت پہ بیٹھی تھی ہماری اماں۔ خطاب ہوگا پہلے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں خطاب ہونا پہلے یا اچھا ٹھیک ہے آنے دے کوئی بات نہیں۔ اچھا جی میں بات بھول گیا کیا کہہ دیا۔ ہماری اماں تھی تخت نشین، خیبر کی تخت کی ملکہ تھی جس کا نام ہے حضرت، یاد ہے کسی کا؟ یاد ہے حضرت صفیہ۔ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ غوث۔ ہماری خوش بختی خوش قسمتی ہمارے درمیان عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی آستانہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں قبلہ شاہ جی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خوش آمدید، اور آپ کے ساتھ ازہر برادران پاک پتن شریف سے تشریف لا چکے ہیں۔ تو کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں جناب قبلہ محترم لاہور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان محمد عمران ایوب قادری، خوبصورت پڑھتے ہیں، نوجوان ہیں، خوش آمدید۔ تو میں گزارش ہوں اپنے بھائی سے بسم اللہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیے، قبلہ محترم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں الحمدللہ یہ مسکر